ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں، جیسے اکانومی گرو کرے گی پھنس جائے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا، اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم بس سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا تب بڑا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا 1 سال سروائیو کیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ، UAE اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائبلٹیز دینے کے لیے. تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی، اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ-19 آ گئی. تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا دنیا کے اندر. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ-19 سے، تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما تھا سامنے، کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے، جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے، یعنی ملک سے پریشر تھا لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی، اسپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے، تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لاک ڈاؤن لگائیں، اور بڑی تنقید ہوئی میرے پہ. لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلے ہماری اکانومی ہم نے 1 سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا، ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی. تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی اکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. اور پلس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا. میں سب سے پوچھتا تھا کہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا. اینی وے وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے، اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انوویٹو قسم کے فیصلے کیے. میں نے خود پھر وہ جو IMF کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو IMF کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی، نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے. اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگریکلچر کے اوپر پوری خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص رعایت لی، انسینٹیوز لیے. اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کے اندر جو گروتھ ہوئی اسے ایکچولی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا، اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا. اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو مینشن کیا ہوگا 5.7% گروتھ ریٹ تھی، اور جو آخری سال میں 6% تھی. تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے. ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور دوسرا کووڈ کا جو مسئلے آئے. اب کوشچن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ رجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو رجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے ریئلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا، انرجی پرائسز ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے. اور کیا انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں. ہر روز میں جب آفس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. یعنی خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، کیونکہ تیل کی قیمت $100 سے اوپر چلی گئی تھی. لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے خود اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں، تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی اکانومی کسی سے. یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کا، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا، اور وہ آگے فریجائل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشوز ہیں. تو یہ جو اکنامک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لایا جا رہا ہے، ان کا تو ٹریک ریکارڈ 30 سال کا ہے. وہ کون سا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی اکانومی کو بڑا اچھا سنبھالا تھا؟ کیونکہ 90s کے اندر ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹیننٹ میں اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے. 90s میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں. تو ان کا کون سا ٹریک ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو اکانومی کو سنبھالا تھا کہ ان کو پھر لایا جا رہا تھا؟
اور وہی جو آج ہوا، آج جو ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا. اور میں نے اس سے 5-6 مہینے پہلے میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا ہے. اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے، غدار ہے یہ ملک کا. تو آج اب جدھر ہم کھڑے ہیں کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1 چیز، جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی بھی آپ جینیس لے آئیں اکانومی کا وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو اکانومی ہے، اکانومی ڈائریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سرٹنٹی. جب تک سرٹنٹی نہیں ہوتی بزنسز، ہم سب جانتے ہیں اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں اکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک ایک اکانومی کے اندر لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے 6 مہینے 1 سال 2 سال تک ماحول کیا ہوگا ملک کا، لوگ انویسٹ نہیں کرتے. تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں یہ کون آج پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فائنانس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا 122 پہ، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لائبلٹیز بیٹ کر سکتی ہے. اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈائریکشن ہے اکانومی کا، یہ گورنمنٹ کا، وہ غلط طرف ہے. یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے اور وہ الیکشنز کروانا. اور یہ اب سے نہیں، یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. اور یہ ہمیں کہنا، سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں. پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے، ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو اکانومی کا حال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے، اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے، وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے اور وہ واضح ہے، چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اوپینین پولز ہو. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. یعنی یہ ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی. یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے. مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 میں تو آپ کیا کریں گے، تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے، دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے. تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے. آپ یہ جو اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو. پریزیڈینشل سسٹم بالکل مختلف ہے، اس میں اسٹیبلٹی ہے. لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے. تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے. میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں. اکانومی جو ہے، جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے. جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، مافیاز ہیں. میں ایف بی آر کے اندر شروع میں
ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے, ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے. اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے, کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے. جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ, یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے, وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے, اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے, شوکت تری نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے, وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے. تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی. تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے. یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ, شوگر مافیا ہے, یہ سیمنٹ ہے, سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے, ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس, انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے. یا وہ دریا کے اندر تھی, ریور بیڈ میں تھی, یا وہ اریگیشن کی, اور یا فارسٹ کی زمین, اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل FIRs کاٹی, پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا, پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی. انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو, اور الٹی ان کے اوپر FIR کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے, اتنا پیسہ ہے اس میں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے. اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں, کہ یہ جب میں نے CDF بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی, وہ بھی دیر لگی, ڈیلے کرتے رہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی, ہم نے لینڈ ریکارڈز کی, تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے, گورنمنٹ کی زمین کے اوپر. اور یہ سارے پاکستان میں ایسا ہی ہے. یہ جب تک ایک سٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ, کہ سٹیٹ کی ریٹ ہو, اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر, اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹر سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے, کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں. تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی, ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو, انہوں نے بینکنگ چینل سے پیسے بھیجے, تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئیں. لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 10 بلین بیرون پاکستانی ہیں. اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں, تو وہ ہمیں, میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کے لیے. لیکن ان کا, اور اب اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے, انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے, PTI میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں, دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے,
किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट पे। उनको ये खौफ है कि उनके साथ कोई फ्रॉड होगा, और होते हैं, जमीन पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से। मैं अगर आपको सारा समअप कर दूं एंड में, कि देखें जो जिधर ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी अब गवर्नमेंट आएगी उसको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने आज तक लिए नहीं है। वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे, कानून की बालादस्ती कायम करनी है, और ये नंबर 1 चीज होगी जो, और ये आसान नहीं होगा क्योंकि जो ताकतवर है वो आराम से कानून के नीचे नहीं आता। लेकिन अगर हमने ये शुरू कर दिया तो जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहां इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। ये मुझे सीमेंस का मुझे चेयरमैन मिला उधर डेवोस में, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि क्यों नहीं सारे इस वक्त सारी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में होने चाहिए। आपका 22 करोड़ की आपकी आबादी है, लेकिन आप उसको जब आप आगे बढ़ेंगे तो इवेंचुअली वो आ जाएगा कि उनको पाकिस्तान के सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए है, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट हो। उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, इसके लिए अगर आप स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़े, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो भी इन्वेस्ट करता है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, उनको स्पेशली इंसेंटिवाइज करें। जो भी आगे से अगर कभी, जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश मुझे शुरू में करना चाहिए था, कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा वाइट कर सकता है। यानी हम सारा डायरेक्शन अपने मुल्क का वेल्थ क्रिएशन में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं, बिजनेसेस की रुकावटें जो हम दूर कर रहे थे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए, हमने खास तौर पे एंड में मैं मीटिंग्स देता था, उनकी गिलोटीन करते थे, जो डिफरेंट रेगुलेशंस है जो उनको उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा कर देते थे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरा जितना भी ये 3.5 साल में मैंने देखा कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है यहां। नंबर 1 टूरिज्म, जितना टूरिज्म के अंदर, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली कोविड के 2 साल आ गए जिसमें दुनिया में टूरिज्म इफेक्ट हुई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगह हैं, और हमने एक पूरा प्लान भी किया हुआ है एक स्कर्दू के अंदर एक जगह कि पूरी रिजॉर्ट बने, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह हमारी। ऑस्ट्रिया से मेरे पास टूरिज्म के लोग आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुड बिकम द नेक्स्ट स्कीइंग सेंटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग से बर्फें पिघलती हैं जल्दी यूरोप के अंदर, तो पाकिस्तान की हाइट्स इतनी ज्यादा। सो टूरिज्म एक है, हर किस्म की रिलीजियस टूरिज्म है, वो सारा हमारा जो कोस्ट लाइन है वो सारी वर्जन टेरिटरी है, और माउंटेन टूरिज्म। और तीसरी चीज कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने कभी जोर नहीं लगाया कनेक्टिविटी का, वो हम एंड में कोशिश कर रहे थे। सारा सेंट्रल एशिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी जो अब आ रही है, तो हमारे लिए वो सारा एक एरिया, वो भी वर्जन टेरिटरी है, उसके अंदर भी इतना ज्यादा पोटेंशियल है जो हमने एंड में जाके कोशिश की थी एक्सप्लोर करने की। और आखिर में ये जो हमारा इस वक्त क्राइसिस है ये एनर्जी का, मैं फर्म बिलीवर हूं कि हमें आते साथ ही हमें रशियन ऑयल लेना चाहिए था। हमने उनसे बात कर ली थी कि अप्रैल के अंदर हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया था डिस्काउंटेड रेट पे, जो हिंदुस्तान कर रहा था। और ये इतने खौफजदा होते हैं अमेरिकन से, ये रियलाइज नहीं करते कि इंडिया हमारे सामने, इंडिया ने स्टैंड लिया, उन्होंने पूरी जोर लगाया कि इंडिया रूस का तेल ना ले। आपके सामने है वो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी अपने मुल्क के लिए वो खड़ा हुआ, यानी वो अमेरिकन अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज। हमारा इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं जो वनरेबल हैं, 5 करोड़ लोग हमारी गुर्बत से लकीर से नीचे हैं, 5 करोड़ लोग ऊपर इतने हैं कि अगर प्राइस शॉक आता है वो नीचे चले जाते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो
یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے، تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو، اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو، ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں، لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے پاکستان میں، ہم نے جو کی ہے، میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں، کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے، غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے، اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں. نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، غربت ہے، کیونکہ رول آف لا انڈیکس کے اوپر نائجیریا 7% ہے. سوئٹزرلینڈ وداؤٹ ریسورسز خوشحال طبقہ ہے، کیونکہ 99.9% رول آف لا ہے. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز 90% سے زیادہ ہیں. تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے، اور پاکستان 10% سے کم ہے. تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے، خوشحالی آتی ہے رول آف لا کے بعد، انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. یہ جو کہ دنیا کے ایکسپیرینس پہ ثابت ہو گیا. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام.